ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے، یعنی ہم اور آپ 20 روزے کے اندر موجود ہیں، اور آج غروب آفتاب کے بعد سے 21ویں شب شروع ہو جائے گی رمضان المبارک کی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک کی ایک اور عبادت اس کا آغاز ہو جائے گا، اور وہ ہے رمضان المبارک کا اعتکاف۔ تو اعتکاف کی عبادت جو ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کافی ہو جانا۔ جیسے جنازے کی نماز ہے، یہ فرض کفایہ ہے، یہ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے۔ ہر ایک سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کو کچھ لوگ بھی ادا کر لے تو ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے یہاں ایک رواج بن چکا ہے کہ کوئی بیٹی باہر ہے، کوئی بیٹا باہر ہے، یا کوئی بہن جو ہے وہ باہر ہے، یا کوئی بھائی جو ہے باہر ہے، اب اس کا انتظار کر رہا ہے، اور 3 دن 4 دن بعض اوقات تو زیادہ بھی ہو جاتا ہے
اس کے انتظار میں میت کو رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے وَعَجِّلُوا بِدَفْنِ الْمَيِّتِ قَبْلَ الْحَدَثِ، جلدی کرو، جنازہ جب تیار ہو جائے تو اس کے دفنانے میں، اس کی نماز جنازہ کے اندر جلدی کرو۔ اور بعض چیزیں عرب والوں کے ہاں بہت اچھی ہے، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ نماز کا وقت ہوگا تو نمازی زیادہ شریک ہو جائیں گے، تو لہذا نماز جنازہ جو ہے وہ فلانی نماز میں ہو۔ جمعہ کا وقت ہو جائے گا تو اس میں نمازی زیادہ ہوں گے، لہذا جمعے میں نماز جنازہ نہیں۔ ان کے ہاں دستور یہ ہے، اور بالکل عین سنت کے مطابق ہے، کہ جیسے ہی جنازہ تیار ہوگا وہ فوراً اس کو لے جائیں گے، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ اس کا جنازہ پڑھ کے اور اس کو دفنا دیں گے۔ تو حدیث میں بھی یہی ہے حکم۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جنازے کی نماز بھی فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ پڑھ لے تو فرض پورا ہو جاتا ہے، ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ اور اعتکاف جو ہے یہ فرض تو نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مؤکدہ کا مطلب یہ کہ تاکید ہے اس کی بہت زیادہ، اور اتنی تاکید ہے کہ یہ واجب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ اگر بستی میں سے کوئی بھی نہیں بیٹھا تو پھر ساری بستی کے اوپر اس کا وبال ہوگا، لیکن اگر ایک آدمی بیٹھ گیا تو سب کے اوپر سے یہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ اور آج میں اعتکاف کے آداب کے اندر یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں بہت چیزیں فیشن بن گئی ہے، رسم بن گئی ہے، رواج بن گئے ہیں۔ اعتکاف جو ہے یہ کوئی ہجوم کا نام نہیں ہے کہ 10 آدمی بیٹھے 500، اور اس کے اوپر لوگ فخر کرتے ہیں، اس کے اوپر لوگ جو ہے وہ خبریں چلاتے کہ بھائی فلانی مسجد میں تو 500 آدمی بیٹھے، فلانی مسجد میں 1000۔ بھائی یہ کوئی ہجوم تھوڑی لگانا ہے اس کا۔ اعتکاف ہو چاہے ایک آدمی کرے، لیکن وہ اعتکاف ایسا ہو کہ پھر وہ اعتکاف ہو، یعنی صحیح معنی کے اندر اس کا حق ادا ہو جائے۔ یہ کوئی گنتی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ اعتکاف جو ہے ویسے تو دنیا کے ہر مذہب میں، صرف اسلام میں ہی نہیں، ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی شکل کے اندر یہ موجود رہا ہے، پہلے بھی اور ابھی بھی ہوتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے کٹ کر آ کے بیٹھ جانا، الگ تھلگ گوشہ نشین ہو جانا ہمارے یہاں اسلام کے لیے، اور باقی جو مذاہب ہے وہ اپنے اپنے خداؤں کے لیے کرتے ہیں۔ عیسائیت کے اندر جو رہبانیت ہے، یعنی بالکل دنیا سے ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ کٹ جاتا ہے اور دنیا کو بالکل چھوڑ دیتا ہے، وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ شادی بیاہ کرتا ہے، نہ کسی سے میل جول رکھتا ہے۔ راہب کہتے ہیں اس کو، رہبانیت کرنے والا۔ تو ہمارے یہاں رہبانیت نہیں ہے، بلکہ کسی نے سوال کیا کہ کاروبار خسروی یا راہبی کیا ہے آخر غایت دین نبی؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایک مسلمان کا مقصد کیا ہے؟ آیا وہ کاروبار کرے، روزگار کمائے، یا بادشاہت کے لیے الیکشن لڑے، یا ایک جنگل میں جا کے بیٹھ جائے بس اللہ اللہ کرے؟ یہ مقصد ہے۔ ہم اور آپ عبادت کا مقصد یہی سمجھتے ہیں، ہم اللہ والا اسی کو سمجھتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے کہ اللہ والا وہی ہے کہ جو کچھ نہ کرے، بس جا کے کسی ایک کونے میں بیٹھ جائے اور بس اللہ اللہ کرتا ہے۔ اس کا نام عبادت نہیں ہے، اس کا نام اولیاء اللہ نہیں ہے۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ مسلمان کو کیا کرنا ہے؟
مصلحت در دین عیسیٰ غارے کو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا کہ جنگل میں یا غار میں جا کے بیٹھ جاؤ، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ مصلحت در دین عیسیٰ غارے کو، مصلحت در دین ما جنگ و شکو، یعنی اگر رات کے اندر تم اللہ کی عبادت کے اندر وقت گزارتے ہو اور اللہ اللہ کرتے ہو، تو پھر دن کے اندر اللہ کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کے تبلیغ کے لیے اور اللہ کے جہاد کے لیے تمہیں ایک گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کے سوار ہو کے نکلنا چاہیے۔ یہ ہے مقصد۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم عبادت بھی کرو، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرو، اور پھر دوسرا کام کیا ہے، وہ دین کی اشاعت، چاہے وہ تبلیغ کے ذریعے سے ہو چاہے جہاد کے ذریعے سے، جو جہاں جس وقت کی ضرورت ہو اس وقت کے حساب سے وہ۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں، اعتکاف کے اندر آ کے بیٹھ جانا اور گوشہ نشین ہو جانا، اور یہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس وقت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، اس وقت سے آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ اعتکاف جو ہے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، رکا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے اعتکاف جو ادا فرمایا، اور اس کی فضیلت کے اندر لکھا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دن کا اعتکاف، اب ایک دن کا اعتکاف کیا ہے؟ ایک دن کا اعتکاف ہوتا ہے جو نفلی اعتکاف ہوتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ مدینے جاتے ہیں، وہاں پہ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرتے ہیں، مکہ جاتے ہیں وہاں خانہ کعبہ کے اندر اعتکاف کرتے ہیں، ایک دن کا اعتکاف کر لیا، یہ ہے نفل اعتکاف۔ اس کی فضیلت سنیے، اور پھر جو سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف ہے اس کی فضیلت سنیے، یعنی یہ رمضان کا اعتکاف جو 10 دن کا ہوتا ہے، ایک دن کا اعتکاف اگر کوئی کرے تو حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو، مومن کو جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے، اتنا فاصلے پر جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ، ایک دن کا نفل اعتکاف۔ اور جو سنت اعتکاف ہے 10 دن کا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور لکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، سارے اس کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ یہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا، ایک آدمی بھی کرے، لیکن بستی میں یا محلے کے اندر یا مسجد کے اندر ایک آدمی نے اس کو کرنا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ ایسا اعتکاف ہو جیسے میں نے بتایا۔ کیسا اعتکاف ہو؟ آپ مسجد کے اندر اعتکاف کر رہے ہیں، ایک فضیلت۔ دوسری فضیلت رمضان کے اندر اعتکاف کر رہے ہیں، 2 فضیلت۔ تیسری فضیلت یہ کہ آخری عشرہ، یعنی اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جو 20 دن ہیں اس کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن جو آخری عشرے کے 10 دن ہیں اس کی فضیلت ان 20 دنوں سے زیادہ ہے۔ تو اس کا اعتکاف، اور اعتکاف کے اندر جیسے میں نے بتایا نا، آپ کو بالکل پابند نہیں کیا ہے کہ بس اب تم اعتکاف کے اندر آ جاؤ تو سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاؤ، یا قرآن پڑھنے بیٹھو تو کوئی دوسرا کام ہی نہیں کرو، کھانا پینا نہیں کرو، کسی سے بات بھی نہیں کرو، لیکن بات کرنا جو ہے اس کا خیال رکھیں۔ اعتکاف کے، چونکہ میں بھی یہاں کئی دفعہ اعتکاف کر چکا ہوں اور جگہوں پہ بھی ہم جاتے دیکھتے، مطلب باتیں کر رہے ہیں، اعتکاف کے اندر بھی باتیں کر رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے باتیں کر رہے ہیں، افطار سے فارغ ہوئے باتیں کر رہے ہیں، سحری، یہ سارے کام تو آپ کے باہر بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ اعتکاف کے اندر آئیں نا، اعتکاف کے اندر آ کے سب سے پہلے آپ ایک شیڈول بنائیں، آپ کو یہ پتہ ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے، کون سا کام کس وقت کرنا ہے۔
ہم سب سے پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ بھائی سحری کون لے کے آئے گا، یہاں میں اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوں تو سحری کون لے کے آئے گا، پھر افطاری میں کس کی ڈیوٹی لگاؤں میں، پھر جو ہے وہ کھانا لے کے کون آئے. یہ تو سارے کام خود بھی ہو جائیں گے، آپ نہیں بھی کریں گے خود بھی ہو جائیں گے. بلکہ ایک شرعی مسئلہ بھی میں بتا دوں، ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے پڑھا اس کے اندر، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بہشتی دیور میں کہ اگر کسی کا کوئی آگے پیچھے ایسا نہ ہو مرد کہ اس کا وہ کھانا لا سکے تو اعتکاف والا جا کے گھر سے کھانا اٹھا کے بھی لا سکتا ہے. مطلب یہ اتنی سہولت ہے. لیکن ہمارے ہاں ان چیزوں کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی جا سکتی. لیکن اگر کسی کے ہاں موجود ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی لڑکا ہے، کوئی پڑوسی سے آپ کہہ دیں، کسی دوست سے کہہ دیں، کوئی اگر انتظام ہے تو پھر نہیں. ہاں اگر انتظام نہیں ہے تو اس صورت میں پھر آپ کو یہ اجازت. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا یہاں اعتکاف کے اندر لا کے گلا گھونٹ رہے ہیں کہ بس اب آپ نے کچھ اور کرنا ہی نہیں ہے، نہیں. لیکن اب باتیں کرنا ہے، یہ کوئی ایسی کوئی کام کی بات نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ کریں. دیکھیں مسجد میں جب آپ آ رہے ہیں نا، ایک بات کا خیال رکھیں، یہ ساری فضیلت جو میں نے گنوائی رمضان کی آخری عشرے کی، دوسرے یہ کہ جب آپ مسجد میں آتے ہیں نا تو ایک پاک جگہ پہ آ رہے ہیں. بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے خانہ کعبہ کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں نا، پاک جگہ. اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات نازل ہوتی ہیں. یہ پاک جگہ ہے. تو جب یہاں پر آپ آئیں گے تو اس پاک جگہ پر آنے کے بعد آپ کا دل جو ہے وہ بدلنا چاہیے، دل کے اندر تبدیلی آ جائے. ہم جو کام کرتے ہیں نا، ہم کام اس بنیاد کے اوپر کرتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ہو جائے، ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو. میں یہ جو ہماری میں ہے نا، انا، بس یہ ہم چاہتے ہیں. نفس کے کہنے پر چلتے ہیں، نفس کے کہنے پہ نہیں چلنا ہے، نفس کو چھوڑ کے آنا ہے. یہ روزہ جو ہے اور جس کے اندر یہ اعتکاف ہوتا ہے، ایک مسئلہ اور بتا دوں، یاد آ گیا مجھے کہ اگر آپ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی بھی وجہ سے کوئی ایسا عذر پیش آ گیا کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو آپ کا اعتکاف بھی ختم ہو گیا، اعتکاف آپ کا پھر نہیں رہے گا. وہ جو سنت اعتکاف ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ رمضان کا اعتکاف، وہ ختم ہو گیا. کیونکہ اعتکاف کے ساتھ شرط ہے روزہ، اسی طرح روزے کے ساتھ ہے شرط تراویح. حالانکہ تراویح کے بغیر بھی اگر کسی نے تراویح نہیں پڑھی تو روزہ ہو جائے گا، لیکن روزے کے ساتھ جو ہے وہ تراویح جو ہے وہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے. یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، اعتکاف بھی سنت مؤکدہ ہے، یہ بھی شرط ہے. لیکن ہم سوچتے نہیں تراویح اگر نہیں بھی پڑھی تو کوئی بات نہیں، روزہ تو ہوگی. تو وہ روزہ ایسے ہی ہو گیا کہ بس آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا. یہ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پر جب آپ آئیں، مسجد جیسے پاک ماحول کے اندر جب آپ آئیں اعتکاف کرنے کے لیے، چاہے وہ ایک آدمی کرے، لیکن وہ ایک آدمی وہ پوری بستی کے اوپر بھاری ہو. یہ جو ہے نا کہ یہ جو فرمایا نا کہ بستی میں ایک آدمی بھی اگر اعتکاف کرے تو سب کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی. یہ کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ ایک آدمی اس درجے کے اوپر پہنچ جائے جس کو میں یہ کہوں کہ وہ جب اعتکاف سے نکلے تو پارس کی پتھری بن کے نکلے، یعنی ولی بن کے نکلے، اللہ کا ولی بن کے نکلے، بالکل گناہوں سے پاک ہو جائے. اسی لیے میں نے بتایا کہ جب آپ اعتکاف کے اندر آئے تو ہمارے یہاں ایک دن دو دن تو اسی سوچ میں گزار دیتے ہیں بھائی کیا کریں. اب اعتکاف میں آئے 24 گھنٹے اعتکاف کے اندر بیٹھے، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، کیا بس جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. ایسے نہیں، دفتر میں بھی اور کاروبار میں بھی آپ کوئی کام کرتے طریقے سے شیڈول بنا کے سوچ سمجھ کے کرتے.
میں یہ کام کروں گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا، میں یہ کام کروں گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ آپ اعتکاف میں آئیں، آپ ایک شیڈول بنائیں کہ مجھے کب سپارہ پڑھنا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کب کرنی ہے، مجھے نوافل کب پڑھنے ہیں، تہجد میں نے پڑھنی ہے، اور صلاۃ التسبیح جو ہے کوشش کرے کہ وہ بھی اس کے اندر پڑھ لی جائے۔ اسی کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو چچا تھے آپ کے، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ اے عباس، میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں، ایسی نماز تمہیں نہ بتا دوں کہ جس سے تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور جس سے تمہارے اگلے گناہ بھی معاف ہو جائیں، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں سارے گناہ معاف ہو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتائیے، ضرور بتائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صلاۃ التسبیح جو ہے وہ پڑھ لیا کرو۔ اب صلاۃ التسبیح کا طریقہ آپ کو پتہ ہے، ذرا مشکل ہے اور اس میں کافی ٹائم بھی لگتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ شاید یہ روزانہ نہ پڑھ سکے، تو فرمایا کہ اگر روز نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک دن پڑھو۔ پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید یہ بھی نہ کر سکے، اور وہ تو میرے خیال میں کرتے ہوں گے، وہ شاید روز بھی پڑھتے ہوں گے۔ یہ امت کے لیے کہ امت شاید آگے نہ کر سکے گی، تو اس کے لیے یہ فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکو تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو صلاۃ التسبیح۔ پھر فرمایا کہ اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکو تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا۔ پھر فرمایا کہ اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو عمر میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لو۔ اتنی فضیلت ہے، اس سے بڑھ کے فضیلت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ اس اعتکاف میں آپ کوشش کریں کہ اس کا طریقہ وہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں اس کو، صلاۃ التسبیح کو۔ اسی طرح قضائے عمری، جو آپ کی نمازیں جو ہیں وہ چھوٹ گئی ہیں، ان کی بھی اگر ترتیب بنا لے اور اس میں اعتکاف کا فائدہ اٹھا لے تو اس کو بھی جو ہے وہ ادا کرنا۔ وہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ آتے ہیں نا، ویسے تو آدمی اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے، دنیا کے اندر لگا ہوا ہے، کبھی نماز چھوٹ بھی جاتی ہے، کبھی قضا بھی ہو جاتی ہے، کبھی لیٹ بھی ہو جاتی ہے، کبھی پہلی رکعت ملی، کبھی دوسری ملی، کبھی تیسری ملی۔ یہاں جب جو آدمی اعتکاف کے اندر آ کے بیٹھ گیا، اس کو ملنی ہے پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کی طرح، کیونکہ وہ تو ہر وقت موجود ہے۔ جہاں اذان میں اللہ اکبر کھڑا ہو گیا نماز کے بعد، یہ کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز اور شرف حاصل ہوگا کہ وہ پورے 10 دن تک 5 نمازیں جو ہے یعنی 50 نمازیں ہو گئی، یہ وہ پابندی کے ساتھ اس میں ادا کرے گا، یہ اس کو توفیق ہوگا۔ دوسرے جو ہے وہ یہ یہاں جب بیٹھے گا، کہیں امام صاحب بیان کریں گے، کبھی کوئی عالم بیان کرے گا، کبھی کوئی خطیب بیان کرے گا، کبھی کوئی اور بیان کرے گا، تبلیغ کے اندر تعلیم ہو رہی ہوگی وہ بیان کریں گے، وہ ہر وقت دین کی باتیں سننے کا موقع ملے، آپ کو پسند ہو یا نہ ہو۔ آپ یہ نہیں دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، دین کی بات کون کر رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کیا کر رہا ہے، بات اللہ اور رسول کی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، بس اس کو آپ سنیں۔ تو اعتکاف والے کو ایک موقع یہ بھی ملتا ہے کہ وہ یہاں جب مستقل بیٹھا ہوتا ہے تو جتنے بھی دین کی باتیں ہو رہی ہوتی ہے، تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے، تعلیم ہو رہی ہوتی ہے، وہ سب چیزیں اس کو سننے کا موقع ملتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک اور چیز جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی تلاش کرو ان تاخراتوں کے اندر اعتکاف، یعنی اعتکاف جو کیا آپ نے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اب آپ نے کوئی ہمارے یہاں کوئی 27ویں شب کو کہتا ہے یہ لیلۃ القدر ہے، کوئی کہتا ہے نہیں 29ویں شب ہے اس میں قرآن ختم ہوا یہ لیلۃ القدر ہے، کوئی 25، کوئی 21، کوئی 23۔ لیکن جب آپ نے 5 راتیں جاگ کر گزار لی تو اب اس میں کوئی نہ کوئی تو ہے نا، اس میں ایک رات تو لیلۃ القدر ہے، تو جس نے 5 راتیں جاگ کر گزار لی اور جاگ کر نہ بھی گزارے
علماء نے لکھا ہے کہ اس کی اعتکاف کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ فرض کریں 27ویں شب کو لیلۃ القدر ہے، تو آپ اعتکاف کے اندر ہیں مگر سو رہے ہیں، غلبہ ہو گیا، نیند کا تھکن ہو گئی یا کچھ بھی کسی بھی وجہ سے نیند آپ سو رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ نفل نمازیں نہ پڑھ سکیں، سو گئے آپ، لیلۃ القدر تھی سو گئے، ہو سکتا ہے آپ تلاوت قرآن نہ کر سکیں، لیکن ایک چیز تو آپ کو ملنی ہی ملنی ہے لیلۃ القدر میں، وہ یہ کہ لیلۃ القدر کی رات کے اندر اعتکاف کا ثواب، یعنی اعتکاف کی عبادت کے اندر آپ موجود ہیں، وہ ثواب آپ کا کہیں نہیں جائے گا۔ لیلۃ القدر میں جتنی عبادتیں آپ کو کرنی تھی اگر وہ آپ نے نہیں بھی کی، اس کے باوجود اعتکاف کی عبادت تو کی نا آپ نے، وہ تو کی، تو اس سنت مؤکدہ علی الکفایہ لیلۃ القدر کے اندر ایک تو اعتکاف ہے، 21ویں شب میں بھی آپ موجود ہیں، 23 میں بھی موجود ہے، 25 میں بھی موجود ہے، لیکن وہ رات کے جو ان 5 راتوں میں سے جس کے اندر لیلۃ القدر آئی اس میں آپ نے اعتکاف کیا، اب آپ سمجھ لیں فضیلت در فضیلت در فضیلت، کتنی فضیلت جو ہے وہ بڑھ گئی۔ تو اس میں آپ ظاہر بات ہے سوئیں گے بھی جاگیں گے بھی، لیکن اس کے اندر میں ایک بات کہا کرتا ہوں اور وہ یہ کہ دیکھیں جب آپ دنیا کو چھوڑ کے، ماں باپ کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، گھر والوں کو چھوڑ کے، خاندان کو چھوڑ کے، کاروبار کو چھوڑ کے، ہر چیز چھوڑ کر جب آپ یہاں پر آئے ہیں تو پھر آپ کا مقصد کیا ہے؟ پھر آپ کا مقصد بس نیند آپ اتنی لے جتنی آپ کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اکثر میں جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے فجر کی نماز عشاء پڑھی سو گئے، اس کے بعد چاش پڑھی اگر پڑھی تو اس کے بعد سو گئے، پھر ظہر کے بعد کچھ دیر جاگے، کچھ تھوڑی بہت تلاوت وغیرہ کر لی، پھر سو گئے۔ تو یہ آپ یہاں دیکھیں سونے کے لیے نہیں آئے، یہ کام تو میں نے کہا نا، یہ کام تو آپ گھر پہ بھی کر سکتے تھے، یہاں بس میں یہ نہیں کہہ رہا آپ پورا دن بھی سوتے رہے تو کوئی منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے اعتکاف کے اندر سونا، لیکن آپ یہ سوچیں کہ میں آیا کس لیے ہوں یہاں پہ، کیا کام کرنے کے لیے آیا؟ جو کام کرنے کے لیے آئے ہیں آپ، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کے اندر وقت آپ زیادہ صرف کریں، اس کے اندر ایک معمول بنانے کہ بھئی اس وقت مجھے تلاوت قرآن کرنی ہے، اس وقت مجھے نوافل پڑھنے ہیں، اس وقت مجھے تسبیحات کرنی ہے، درود شریف جو ہے اس وقت پڑھنا ہے، یہ سارے معمولات آپ بنا لیں۔ اس طرح معمولات کے اندر جو ہے یہ آپ وقت گزاریں گے تو کیونکہ اعتکاف کے اندر جو بندہ ہوتا ہے نا، جس طرح جمعے کی ایک ساعت ہے کہ وہ قبولیت کی ساعت ہے، جو دعا مانگیں گے آپ قبول ہوگی، اسی طرح لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو دعا مانگیں گے آپ وہ قبول ہوگی۔ اسی طرح جو معتکف ہے وہ معتکف جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ مفتی ظہر ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا کہ معتکف کی حیثیت کیا ہے؟ معتکف کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی غنی اور بادشاہ کے دربار پہ جا کے ڈیرا ڈال دے، دھرنا دے دے کہ بھائی میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں جب تک آپ میری فریاد پوری نہیں کریں گے، میری حاجت پوری نہیں کریں گے، میری مراد پوری نہیں کریں گے، جب تک میں۔ جو آدمی اللہ کے گھر کے اندر آ کر اپنا بوریا بستر ڈال دیتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ اللہ کا بھکاری ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محتاج بنائے، کسی غیر کا محتاج بنائے، تو اللہ کا بھکاری ہے۔ تو آپ نمبر ایک یہ کہ اللہ کے دربار پہ آ گئے کہ اے اللہ میں یہاں سے ٹلوں گا نہیں جب تک آپ نے میری، انسان کی بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، حاجتیں ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، کسی کا گھر نہیں ہے، ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم لوگوں کو اللہ نے ایک چھت کے نیچے رکھا ہوا ہے، ورنہ آپ دیکھیں غریب آبادی میں جا کے، میں جب یہاں سے صبح کو نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں فجر کے بعد لوگ بیچارے فٹ پاتھوں پہ سوئے، پلوں کے نیچے سوئے، آپ ذرا اندازہ تو کریں جن کے پاس گھر نہیں۔ اور صرف آپ اعتکاف میں اپنے لیے دعا نہیں کریں،
اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے خاندان والوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے بھائی بہن مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اے اللہ اس کے پاس گھر نہیں، کسی کو دیکھا پل کے نیچے سو رہا ہے، اس کے لیے ایسے ہی دعا کر دی، کوئی ضروری تو نہیں ہے ہاتھ اٹھانا، ایسی دعا کر دی، اے اللہ اس کو بھی گھر دے دے جس طرح تو نے مجھے گھر دیا۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر جوتے کا تسمہ مانگنا ہے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، کسی غیر سے نہیں مانگو، وہ بھی میں دوں گا، اور اس میں تم شرم محسوس نہیں کرنا کہ یار یہ اتنی سی چیز میں یہ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور فرمایا کہ اگر بادشاہت مانگنی ہے، کوئی اگر کرسی مانگنی ہے، اقتدار مانگنا، وہ بھی اللہ سے مانگو، اللہ کے لیے وہ بھی بالکل ایسا جتنا آسان جوتے کا تسمہ دینا ہے اتنا ہی آسان جو ہے وہ اللہ کو بادشاہت دینا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری وہ حاجت بھی پوری۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ معتکف جو ہوتا ہے وہ اللہ کے در کا بھکاری ہوتا ہے، تو لہذا اس کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے لیے بھی دعا کرے اور سب کے لیے دعا کرے، سارے مسلمان بھائیوں کے لیے جو ہے وہ دعا کرے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ انسان جب یہاں پر آئے تو ورک شاپ کے اندر کیا ہے، گاڑی آپ لے کے گئے، آپ نے بولا بھائی اس کے اندر جو جو خرابی ہے وہ سب دور کریں۔ جب آپ یہاں پر آئے تو آپ یہ عہد کر کے آئے، دیکھیں بس آخری بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں۔ اس وقت آپ نے بتایا نا رمضان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ آخری عشرہ بھی شروع ہو رہا ہے اور پھر یہ تاخیراتیں بھی شروع ہونی ہیں۔ اس وقت آپ ایک عہد کریں اللہ تعالیٰ سے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، آپ صرف اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کریں، ایک وعدہ کریں کہ میں اے اللہ جتنی بھی زندگی گزاری گناہوں کے اندر ان سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، چاہے میں نامحرم کو دیکھتا تھا، چاہے میں عورتوں پہ نظر ڈالتا تھا، چاہے میں کسی کی چھوٹی یا بڑی کوئی بھی چیز چوری کرتا تھا، چاہے میں کسی کو دھوکہ دیتا تھا، کسی کے ساتھ فراڈ کرتا تھا، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، اے اللہ جتنی بھی چیزیں کی، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے جب میں یہاں سے اعتکاف سے نکلوں گا انشاءاللہ آج کے بعد سے میں یہ سارے گناہ جو گناہ ہے، بلکہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ آپ اعتکاف کے اندر تو وقتی وقت ہوتا ہے آپ کے پاس، تو آپ بیٹھ کے ایک لسٹ بنائیں، انسان کو جتنا اپنے بارے میں انسان خود جانتا ہے کوئی دوسرا اس کے بارے میں نہیں جانتا، معاف کیجیے اس کی بیوی بھی نہیں جانتی، اس کے ماں باپ بھی نہیں جانتے، کیونکہ کچھ اعلانیہ گناہ ہوتے ہیں، کچھ چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو انسان اپنے گناہوں سے جتنا واقف ہوتا ہے ایک لسٹ بنا لے، بھائی یہ مجھ سے ٹھیک ہے، انسانوں میں گناہ ہو گئے، اس کے بعد اے اللہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ سارے جتنی بھی چیزیں تھیں اے اللہ آج تک جتنے گناہ کیے اب نہیں کروں گا، بس یہ وعدہ کرے، اور وعدہ کرے اللہ سے۔ کیا مطلب؟ وعدہ ایسا کرے کہ اس کو توڑنا نہیں ہے۔ جب اللہ سے وعدہ کرے اے اللہ میں نے اپنی زندگی کے 30 سال دے دیے شیطان کو، شیطان کے کہنے پہ چلا، شیطان کے بہکانے پہ چلا، دیکھ لے اے اللہ اب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں یہ جو میری زندگی باقی ہے اے اللہ میں رحمان کے کہنے پہ چلوں گا، شیطان کے کہنے پہ، اے اللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ بس یقین مانیں کہ آپ جب یہاں سے اعتکاف سے نکلیں گے تو آپ گناہوں سے بالکل ایسے پاک ہو کے نکلیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں۔ یہ ہے اعتکاف کی برکت اور اعتکاف کی فضیلت۔ تو یہ اعتکاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے۔ پھر آخری دفعہ میں یہ بات دہرا دوں، امام صاحب یاد ہے؟ نہیں، آج سے ایک کام بھی ہے، آخری دفعہ یہ بات دہرا دوں کہ اعتکاف ہجوم کا نام نہیں ہے کہ 50 آدمی بیٹھے، 60 آدمی بیٹھے یا 100 آدمی بیٹھے، بھائی ریکارڈ بن گیا الرٹ میں اس دفعہ تو 50 آدمی نہیں، ایک آدمی بیٹھے لیکن وہ ایسا بیٹھے کہ وہ جب نکلے تو ولی اللہ ہو کے نکلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاک صاف ہو کر یہ بندہ جو نکل رہا ہے یہ صرف اپنے لیے نہیں بیٹھا، اعتکاف میں بیٹھنے والا سب کا نمائندہ ہوتا ہے، سب کی طرف سے اعتکاف کرتا ہے وہ۔ یعنی یہ ایسے ہی بات ہے، ایک مرتبہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام
موجود تھے. موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرا یہ کام کر دے, اے اللہ یہ کام کر دے. تو ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں آمین آمین آمین. انہوں نے آمین کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ہارون علیہ السلام نے دعا کی. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بڑی اچھی بات فرمایا کہ قد اجیبت دعوتکما, ہم نے دونوں کی دعائیں قبول کر. حالانکہ دعا تو ایک کر, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی دعا کر رہا ہے اس کی دعا پر جو آمین کہہ رہا ہے وہ بھی دعا ہی کر رہا ہے, وہ بھی دعا ہی ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ یہ نہیں سمجھے کہ یار میں تو اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکا, میں مصروف نہیں. جو نمائندہ آپ کی طرف سے بیٹھے آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ بھی اعتکاف میں بیٹھے, کیونکہ آپ اس کے نمائندے ہیں. امام جو یہاں نماز پڑھاتا ہے تو وہ کیا ہے, وہ سب کا نمائندہ ہوتا ہے. اب کچھ چیزیں امام زور سے پڑھتا ہے, وہ پیچھے والا مقتدی نہیں پڑھتا, لیکن وہ ایسا ہی ہے جیسے مقتدی نے بھی پڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ نمائندے نے پڑھ لی تو دونوں کی طرف سے ہو. تو یہ اعتکاف جو ہے یہ سب کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ پوری بستی اور آبادی کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک شرعی مسئلہ آیا, کسی نے میرے گھر کے اوپر دیا ہے, تو یہ ذرا سا شرعی مسئلہ مختصر سا ہے, 1-2 لائن, یہ ذرا اس کا جواب بتاتا ہے. وآخر دعوانا سوال یہ ہے کہ رمضان مبارک میں تراویح میں ختم قرآن کے بعد جو مٹھائی دی جاتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے یہ رواج ہے